بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک اس کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اس ربیع نور شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ ظاہر ہے یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کی برکت سے سارے انسانیت وجود میں آئی، اور جس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو بنایا، کیونکہ اس ماہ مبارک کی نسبت میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء خاتم المرسلین تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، اور وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ سعادت بہت عظیم، بلکہ کائنات کی سب سے عظیم گھڑی ہے وہ، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیجا۔ تو وہ گھڑی سب سے حسین گھڑی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمکا، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ہر اہل محبت کا دل اور اس کا گھر، اس کا چہرہ، اس کا گلی محلے وہ عجیب سی رونق جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اہل محبت ایسا انداز بنا لیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ طیبہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک گئے نا، تو وہاں کی بچیوں نے یہ پڑھا تھا جنہوں نے ابھی حضور کو دیکھا بھی نہیں، حضور کا نام ہی سنا ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، تو بنی نجار کی بچیوں نے وہ پڑھا طلع البدر علینا۔ انہوں نے طلع القمر نہیں کہا، قمر کا معنی بھی چاند ہوتا ہے، لیکن بدر وہ چاند ہوتا ہے جو 14ویں کا چاند، یعنی حضور کو وہ نام دیا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو فرمایا طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ من ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع پہاڑوں کی طرف سے حضور جب تشریف لائے نا، تو یہ مدینہ پاک کے شروع میں ہی ہے، تو فرمایا وہاں سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ واجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، اور اس نعمت کے آنے کا ہم پر شکر لازم ہے۔ بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ آج کل کے بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آتی کہ حضور کی آمد پر ہم نے شکر کیا کرتا ہے۔ کوئی بات کرے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی بات کرے گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں ہر ایک پر احسان نہیں کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اس لیے جو احسان سمجھتا ہے وہی شکر کرے گا، جس کو نعمت کا پتہ ہے وہی شکر کرے گا، جس کو نعمت کا پتہ ہے وہی اپنے گھر کو سجائے گا، جس کو نعمت کا پتہ ہے وہی اس چیز کا کی جو باتیں ہیں وہ اپنے بال بچے کو، اپنی آنے والی نسل کو بتائے گا۔ تو فرمایا واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس نعمت کا ہم پر شکر واجب ہے۔ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے گا، اس نعمت کو
یاد کر کر کے اس کا شکر کرنا ہم سب پر واجب ہو گیا۔ تو اہل مدینہ نے جس طرح حضور کا استقبال کیا نا، وہ تو اہل مدینہ تھے، تو ہم بھی حضور کی سرکار کی امت ہیں۔ جب تک یہ سانسوں کی گھڑیاں چلتی ہیں، جب بھی یہ مہینہ آئے گا، ہم پر بھی واجب شکر علینا، ہم پر بھی اس نعمت کا شکر کرنا واجب ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بڑا زبردست عقیدہ ہے، ہم حضور کے بھی غلام ہیں۔ تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام پر ہمارا ایمان ہے، حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی امت کے اولیاء، ہم سب کو مانتے ہیں۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے۔ جس چیز کے ساتھ حضور کی نسبت ہو گئی یا حضور کے ساتھ منسوب ہو گیا، حضور اس کے ساتھ منسوب ہو گئے، چاہے وہ کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی اہل بیت ہے، چاہے وہ دن ہے، چاہے وہ رات ہے۔ ہم تو اس رات سے بھی پیار کرتے ہیں جس رات کو حضور معراج پر تشریف لائے، اس دن سے بھی پیار کرتے ہیں جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر چلے گئے۔ وہ عاشق نے کیا خوب کہا کہ مجھے صرف حضور سے محبت نہیں ہے، بلکہ حضور جس جگہ چلے، جس جگہ بیٹھے، جس جگہ کھانا کھایا، جو کھانا کھایا، جو پیا، جو بھی عمل کیا، بلکہ جہاں حضور نے بول فرمایا اس جگہ سے بھی محبت ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور جب ایک بندہ مومن میں محبت کے یہ جذبات پیدا ہوں تو پھر ہی حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے تو بخاری شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہی سرکار نے یہ فرما دی ہے تاکہ میرے غلاموں میں یہ بات پکی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اے انس، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے میرے صحابہ کرام، اے آنے والے جتنے بھی میرے غلام ہیں، سن لو میری بات، اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت کی بات، اور یہ محبت ایک جذبہ ہے، یہ نماز سے پہلے ایک سیڑھی ہے محبت، نہیں سمجھ آئی؟ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر ماری، 40,000 سال شیطان نے رب کی عبادت کی ہے، صرف سجدہ کیا ہے، لیکن جب اللہ پاک نے زمانہ چاہا کہ یار بڑا نمازی ہے، چلو مجھے سجدے کرتا ہے، اس کو ٹیسٹ تو کریں گے میری بات بھی مانتا کہ نہیں مانتا، سجدوں تک محدود ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا، فرمایا سارے اس کو سجدہ کرو، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اب جن فرشتوں نے دیکھا نا کہ حکم اللہ کا ہے، وہ سارے سجدے میں چلے گئے۔ شیطان نے اپنی ذات کو دیکھا، گمراہ ہو گیا اور کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو بہتر نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین، بیوی، بچوں والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو، اس وقت تک وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سچے لوگ تھے نا، یا رسول اللہ مجھے اپنے جان سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے۔ فرمایا ابھی ایمان اس طرح مکمل نہیں ہوا، اگر میرے مقابلے میں جان بھی آ جائے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق جانوں سے بھی زیادہ ہے، نبی کا حق جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کسی چیز کا ہمیں ادراک نہ ہوتا۔ تو فرمایا حضور کی محبت، تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان دن ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، عظیم الشان وہ گھڑیاں ہیں جس کا شکر بجا لانے کے لیے ہم کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ چیز پیدا ہو جائے جو بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر نا طلع البدر علینا سرکار کو سنایا تھا، اور حضور خوش ہوئے تھے، اور حضور اس محلے سے محبت فرماتے تھے، بنو نجار کے محلے سے، کہ جنہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا۔ تو اگر صحیح طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی طریقے سے منایا جائے، حضور کی محبت میں منایا جائے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضور کی خصوصی توجہات حاصل ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے ولایت پائی ہے۔
حضور کا میلاد منا کر۔ تو جب بھی یہ مہینہ شروع ہو، ایک تو اپنے معمولات کو اس طرح چینج کریں کہ اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے گلی محلے کو روشن کریں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں یار چلو جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کثرت سے صدقہ کریں، میلاد شریف کے جلوس میں شریک ہوں، اور اس دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب اپنے غلاموں کو بتائیں کہ جب میرا فضل ہو جائے نا، جب میری رحمت ہو جائے، فبذلک فلیفرحوا، تو پھر خوشی کیا کریں، پھر کیا کیا کریں، خوشی کیا کریں۔ اور اللہ پاک نے بھی حضور کے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اس طرح اظہار فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے نا، اس دن کسی تاجر کو نقصان نہیں ہوا، کسی تاجر کو، کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ بیٹی رحمت ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے، فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے، کسی کے چہرے پر بال نہ پڑے، بیٹے پیدا ہوئے، اور پورے مکہ میں ایک خوشبو کا عالم تھا، کہیں کوئی ایسی آواز نہیں آئی کہ جہاں سے ناخوشگواری کا احساس ہوتا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ میری محبوب کی آمد کا دن ہے، اس لیے دنیا میں کوئی ایسا ماحول نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں ایسی خوشگوار ہوائیں چلیں جن علاقوں میں قحط تھا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میلاد النبی ہے، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، یہ جو آفت آئی ہے یا اللہ اس سے بھی ہمیں نکال، اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے گھر کی رونقیں بحال فرما دے۔ وہاں تو کمی نہیں ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اولاد کے آگے اگر اولاد اپنے ماں باپ کے آگے بول پڑے نا تو یہ کہے گی وہ بھی میرا دوست بھی تو آپ کے سامنے بولا تھا، تو والدین کہتے ہیں وہ تو غیر تھا، تو میرا اپنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے غیروں پر نہیں، حالانکہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں احسان ایمان والوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کوئی بندہ گن نہیں سکتا، کھانا تو دور کی بات، کوئی گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو۔ آج سائنس اتنی اوپر چلی گئی، لیکن چاند پر پہنچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکی۔ ایک بہت بڑے سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی اس لیے مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، میں نے کوئی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کو کوئی چیز نہیں چھینی، اس لیے مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ جب پیش ہوئے نا تو آپ کے خلفاء میں سے کسی نے خواب میں دیکھا حضور دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا تو کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ سوال کریں، پوچھیں، یا اللہ پوچھو، ویسے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں نے کسی کا کوئی حق نہیں مارا۔ آپ نے فرمایا ہے تو میرا بندہ، لیکن ایک دن تو سفر پر جا رہا تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اور ایک فصل سے تیرا گھوڑا گزرا، اور اس فصل کی جو ہے تیرے گھوڑے کے نیچے آ کے کسی کی فصل جو ہے خراب ہوئی، تو نیچے اترا، 2-3 دانے بھی کھا لیے، مجھے یہ بتا کہ وہ دانے تو نے کیوں کھائے تھے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وہ گھبرانے کہ یا اللہ مجھے معافی عطا فرما دے، پتہ نہیں میں کون کون سی غلطی کر بیٹھا۔ تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جتلاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اسی لوہے کو جہاز بنا لیتے ہو، اسی لوہے سے گاڑیاں بنا لیتے ہو، اسی لوہے سے کشتیاں بنا لیتے، احسان نہیں جلاتا، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ میں احسان جتلاتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، وہ تاجدار انبیاء ہے، وہ ختم المرسلین ہے، وہ آقا نامدار ہیں، وہ دانۂ سبل ہیں، جن کے مبعوث ہونے کا میں تم پر احسان جتلاتا ہوں، اس لیے کہ میرا محبوب میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے آنے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، اس کے آنے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے اگر آپ حالات پڑھیں نا کہ ہمارے حالات کیا تھے، انسان کہاں بھٹک رہا تھا، انسان کی جو ہے وہ سیاسی، معاشرتی، اس کی روحانی، اس کی مذہبی زندگی کیسے تھی، تو یقین مانے حیوانوں سے بدتر حالات معلوم ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب ایسے حالات ہوں، جب ایک بھائی بہن سے نکاح کر رہا ہو، ایک جو ہے وہ باپ فوت ہو جائے، اولاد جو ہے ماں کو فروخت کرنے کے لیے بازار چلی جائے کہ یہ میری ماں ہے، اس کو میں اتنے پیسوں میں دے دیتا ہوں، اگر ماں فوت ہو جائے باپ کو پکڑتے، وہ چیختا چلاتا، اسے بازار میں لے جاتے اور کہتے یہ ہمارا باپ ہے، کتنے میں لیتے، اسے فروخت کر دیتے۔ اور اگر والدین کا جی چاہتا اپنی اولاد کو ریجیکٹ کر دیتے، کسی کی اولاد کو اپنا لیتے، وہ دھکے کھاتی رہتی۔ یہ معاشرے کا عالم تھا۔ ایک بندے نے کئی خدا بنا رکھے تھے، جس کو جو چیز چاہتا، اگر صبح سانپ اچھا لگا ہے سانپ کو خدا بنا لیا، اگر شام کو سورج اچھا لگا ہے اسے خدا بنا لیا، رات کو بیوی اچھی لگی ہے اسے خدا بنا لیا۔ یہ معاشرے کا حال تھا، اور ایک ایک پانی کی گھونٹ پر 40 سال تک لڑائی رہتی تھی۔ حضور نے فرمایا جب حضور آئے اور حضور کی آمد ہوئی، ذرا ان احسانوں کو ہی وہ اعلی حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اور تو میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور جو کلمہ نبی نے پڑھایا ہے اس کا احسان بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کے وجود مسعود کی برکت سے آج پوری دنیا عرب، پوری دنیا اسلام کتنی نعمتیں ہیں۔ تو آج جو کلمہ پڑھا جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، یہی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اب فکر پیدا کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے اہم دن، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی ایک ہماری سوچ ایک ایسی محدود کر دی گئی ہے، ہم کہتے ہیں 25 دسمبر ہے بڑا دن ہے۔ عجیب بات ہے، بڑا دن وہ ہے جس دن بڑی سرکار تشریف لائے تھے، 12 ربیع الاول کا دن سب سے بڑا دن ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ عجیب بات ہے، جیسے ہندوؤں نے ایک رسم چلی ہوئی ہے مسلمان بھی ویسے چل رہے ہیں، جنہیں لایا گلیوں میں ٹور چلی، یہ ہمارا حال ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا دن وہ ہے جس دن کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، جس دن کی برکت سے خدا کی معرفت ملی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اس دن پر سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ پاک نے سورہ مریم پڑھا کریں، اللہ پاک نے فرمایا اس دن پر میں سلام بھیجتا ہوں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن پر سلام بھیجتا ہوں جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، میں اس دن پر سلام بھیجتا ہوں جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن پر سلام بھیجتا ہوں جس دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آنے اور جانے والے دن پر سلام بھیجتا ہے، کس وجہ سے کہ اس دن نبی پیدا ہوا ہے۔ ہم بھی اس دن پر سلام بھیجتے ہیں جس دن اللہ کے نبی کا میلاد اس کائنات میں ہوا تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، دین کو سمجھنے کے لیے اپنے نبی کی ذات کو سمجھیں، اللہ کے نبی کی ذات کو سمجھے، سارے کا سارا دین حضور کی ذات ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک یہودی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، وہ جھگڑ رہا ہے حضور کے ساتھ۔ حضور کی طبیعت بڑی نرم خو تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بڑی نرم خو تھی۔ تو فرمایا کہ آپ قریب گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یا رسول اللہ میری جان حاضر، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس یہودی نے میرے ساتھ یہ اونٹ بھیجا، اب یہ مکر رہا ہے، اس کو زیادہ نفع مل گیا کہیں سے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ گواہ لائیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ فروخت کیا ہے، تو بظاہر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو نے میرے پاس اس کو فروخت کیا ہے، تو گواہ تو کوئی بظاہر میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں
آپ نے یہ خریدا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حذیمہ جب میں سودا کر رہا تھا تو میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تیسرا، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایک اونٹ ہے، ہم نے تو خدا کو خدا اس لیے مانا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، ہم نے کون سا خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہے، ہم نے فرمایا ایک ہے۔ جس ذات کی صداقت اور سچائی کا یہ عالم ہے کہ ساری خدائی، ساری کائنات کا مالک جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے کہنے سے اس کو ایک مانا جائے، اس کے آنے کی خوشی میں اس کی بارگاہ میں شکرانہ نہ ادا کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے جو میں کہتا ہوں، ہم نے مان لیا، ہمیں کیا پتہ؟ فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے کون سے فرشتے دیکھے؟ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے کون سی جنت دیکھی؟ جنت بھی آپ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ دوزخ ہے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر یہ تو ایک اونٹ ہے میں کہتا ہوں۔ اب حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انت ذو الشہادتین، اے حذیمہ میرا کوئی صحابی اگر گواہی دے گا تو اس کی گواہی ایک کے برابر ہوگی، تیری گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں۔ اب جہاں ایک صحابی گواہی دیتا تھا تو اس کی ایک مانی جاتی تھی، جہاں حذیمہ دیتے تھے ان کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو شراب نوشی، سود خوری، بے حیائی اور بدکاری میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا، جس کا اعلان قرآن پاک خود فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم کھلی گمراہی میں تھے تو تمہارے اوپر مجھے ترس آ گیا، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، تم تو اس دن کا شکر ادا۔ بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس گھڑی حضور تشریف لائے، وہ جو چند لمحے ہیں، وہ جو حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اتنے حج کروائے ہیں، اتنی میں نے خدمت کی ہے، تو کوئی حق ادا ہوا؟ فرمایا جو پیدا ہوتی ہوئی درد ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ایک درد کا تھوڑا سا حق ادا ہو گیا ہو، یہ تو عام بچے کا عالم ہے۔ تو جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، پوری انسانیت، فرمایا کہ اس گھڑی، جس گھڑی حضور اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب تک یہ کائنات چلی ہے، صبح و شام اللہ کا شکر ادا کر سکے تو اس گھڑی کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے نعتیں لکھنے والے، تفسیریں لکھنے والے، حضور کی مدح سرائی کرنے والے، وہ یہی کہتے ہوئے چلے گئے بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، تیرے کس کس احسان کو ہم یاد کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا زمانہ خلافت تھا، ایک باغ میں آپ پر بیٹھے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہی صحرا ہے جہاں عمر کا باپ خطاب اسے اونٹ دے کر بھیجتا تھا اور اسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، کبھی اونٹ گم ہو جاتے تو میں گھر میں جاتا تو میرا والد مجھے مارتا، پیٹتا، مجھے لہو لہان کر دیتا۔ میں عمر وہ تھا جسے 6-7 اونٹ چرانے نہیں آتے، روتا اس لیے ہوں کہ آج 25 لاکھ مربع میل پر جو اسلام کا جھنڈا میرے ذریعے لہرا رہا ہے، یہ میرا کمال نہیں، خاک ہم میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، یہ ساری برکتیں حضور کی وجہ سے۔ روتا اس لیے ہوں کہ یہ وہی جنگل ہے جہاں میں اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، آج اس جنگل میں آتا ہوں تو جانور بھی حیا کرتے ہیں۔ بیٹھا میں مدینہ میں ہوتا ہوں تو بیت المقدس وہاں فتح ہو جاتا ہے، بیٹھا میں مدینہ میں ہوتا ہوں تو کفر جو ہے 24 لاکھ مربع میل پر مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ یہ وجہ کس کی ہے کہ جب ہم حضور کے ہو گئے، ساری خدائی ہماری ہو گئی، ساری کائنات ہماری ہو گئی۔ تو میرے دوستو فکر یہ دینا چاہتا ہوں، یہ آغاز میلاد النبی، یہ من نبی نور شریف کا مہینہ ہے، آؤ ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکر بھی ادا کریں، یہ بھی عہد کریں کہ یا اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہم معافی بھی چاہتے ہیں، تیری اس آنے والی جو نعمت ہے ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ صبح و شام درود و سلام پڑھیں، حضور کے پر جب درود و سلام
جس گھڑی بھی پڑھیں قبول ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت، کچھ ایام خاص ہوتے ہیں، کچھ ٹائم خاص ہوتا ہے، اس چیز کو اپنا وظیفہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو کیسے بدلتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ الیکشن ہوئے ہیں، کتنا پیسہ لگا ہے، کتنا جو ہے وہ جھنڈیاں، اور کتنے، کسی کو کوئی بیوہ یاد نہیں آئی، کسی کو کوئی فتویٰ یاد نہیں آیا، کروڑوں لگ گئے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو یہ حضور کا میلاد ہے، اس کے لیے بھی اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، قرآن پڑھیں، لوگوں میں قرآن تقسیم کریں، لوگوں میں درود شریف کی کتابیں تقسیم کریں، لوگوں میں حضور کی احادیث تقسیم کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ربیع الاول شریف کا۔ اگر آپ اس چیز کو، یہ ہم نے جو بکس رکھے ہیں درود شریف کے، روزانہ 2 3 تسبیحاں پڑھ کے اس میں آپ پیش کریں، جس طرح ہم نے پچھلے 12 ربیع الاول میں 6 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا تھا، ہم چاہتے ہیں ہم اسے ڈبل پیش کریں، تو یہ کرنے کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد پاک کو ہمارے لیے باعث خیر، برکت اور باعث امن و سلامتی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمانے سے۔